سب سے جو اہم ترین کردار ہوتا ہے وہ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن ہوتا ہے، جو ہماری ریسکیو ٹیمز بھرپور طریقے سے ادا کر رہی ہیں. جو بھی ان کی کیپیسٹی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے پنجاب میں ایک بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، تو ریسکیو کے ورکرز فیلڈ پر موجود ہیں. اچھا، ایسے میں ان کی ایکسپرٹیز ہونا بہت ضروری ہے کہ ان کی ٹریننگز کیسی ہوئی ہیں، کیونکہ ٹائم فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر کسی آپ نے جان بچانی ہے، لوگوں کو نکالنا ہے، محفوظ مقامات پر منتقل کرنا ہے، تو جتنا زیادہ ایکسپرٹ ہوگا کوئی ریسکیو ورکر اپنے کام میں، تو اتنا ہی ایفیشینٹلی کام کر پائیں گے. اور اس میں کوآرڈینیشن، انٹیگریشن ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بہت زیادہ کمیونیکیشن، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ. تو ہم نے سوچا کہ ذرا ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کتنا تیار ہے اس وقت، کیونکہ سندھ میں بتایا جا رہا ہے کہ 6 تاریخ کو یہ ہٹ کرے گا پنجرت سے گڈو بیراج، اور اس کے بعد سندھ کے جتنے بھی اضلاع ہیں، مختلف اضلاع ہیں جو کہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، نشیبی علاقے ہیں. تو سندھ میں تو ایک مانیٹرنگ سیل بھی قائم کیا گیا ہے اور اس سے مانیٹر کی جا رہی ہے صورتحال. ریسکیو کی ٹیمز فیلڈ پر موجود ہیں، ریلیف کیمپس وغیرہ لگا دیے گئے ہیں. تو ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی اینڈ ہیلتھ سروسز سے، ان کے فلڈ اینڈ ڈیزاسٹر کے پروجیکٹ ہیڈ ہیں، لیڈ کر رہے ہیں وہ عمیر اسلم صاحب. عمیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ڈاکٹر مومنہ سلیم ہیں جو کہ ایمرجنسی فزیشین ہیں، ٹیلی طبیب ہیں، یعنی جو فیلڈ پر ورکرز موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کی اس طرح جانیں بچاتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی شو پر. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر، آپ سے آغاز کرتے ہیں گفتگو کا. کتنا ہم لوگ اس وقت تیار ہیں اس فلڈ کو ڈیل کرنے میں، اور جتنے بڑے پیمانے پر یہ تباہی ممکنہ طور پر پنجاب میں ہوئی ہے، اللہ نہ کرے سندھ میں ہو، تو اس کا ذرا مجھے بتائیے. جی بالکل بہت مشکل صورتحال ہے ہمارے ملک کے لیے، کیونکہ یہ جو مونسون کا جو سپیل تھا وہ بھی بہت ایکسپیکٹڈلی بہت ہیوی رہا ہے، اور پھر جو انڈیا سے پانی آیا ہے اس کی وجہ سے بھی پورا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پنجاب بلکہ KPK اور کشمیر کی طرف بھی بہت زیادہ تباہی ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. اب ہم اگر اسپیسیفکلی سندھ کی بات کریں تو سندھ میں اب گڈو کے اوپر جو پانی کا ابھی اس وقت بہاؤ ہے وہ تقریباً 4 سے 5 لاکھ تک پہنچ گیا ہے، جو کہ نارملی 1 سے 1.5-2 لاکھ تک رہتا ہے. تو یعنی آپ کو ایک انکریز بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کل جو ملتان کی سچویشن تھی وہ بھی 8-9 لاکھ کیوسک کے قریب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے. اور جب 9 لاکھ کیوسک کراس کرے گا، تو جیسے وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی یہ بات کی تھی کل ان کی پریس کانفرنس میں، تو یہ پھر سپر فلڈ جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کریں گے. تو اس کے لیے جو ہماری آرگنائزیشن ہے ایمرجنسی میڈیکل سروسز انڈر دی امبریلا آف گورنمنٹ آف سندھ اور ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ، جس کو ہم ریسکیو 1112 کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو ہمارا جو میڈیکل ایمرجنسی کا جو مینڈیٹ ہے اس میں ابھی ہمارے پاس تقریباً 600 اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمبولینسز جو ہیں وہ بالکل اسپیسیفکلی اس رسپانس کے لیے ریڈی ہیں. اور تقریباً 2000 کا عملہ ہے، جس میں 1000 پیرامیڈکس ہیں اور 1000 افیکٹولی ٹرینڈ ڈرائیورز ہیں جو کہ بیسک میڈیکل سپورٹس دے سکتے ہیں، وہ ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہیں. ابھی PDMA نے جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے سندھ کی، اس نے ابھی جو ڈیزگنیٹ کیے ہیں، جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، وہ 15 اضلاع کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو کہ سندھ میں سٹارٹنگ فرام دادو سے لے کے اور بدین 0 پوائنٹ تک ہے. تو ان میں تقریباً 100 سے زیادہ یونین کونسلز ہیں جو کہ بہت سیویئرلی ہٹ ہو سکتی ہیں، جو کہ دریا کے بچاؤ بند کے بالکل ساتھ لوکیٹڈ ہیں، جو کہ وہ جن کو آپ کہہ لیں کہ کچے کا ایریا ہے. اگر ہمارے پاس پانی اس وقت اس سٹیج پہ گڈو سے سکھر اور سکھر سے گھوٹکی تک اس فلو سے آتا ہے 7 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک، تو یقینی طور پر یہ بات کنفرم ہے کہ تمام جو کچے کا علاقہ ہے وہ ڈوب جائے گا. کچے کا علاقہ ڈوبنے کی سچویشن یہ ہے کہ تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ آبادی ہے جو کہ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے، جو کہ سندھ کے اندر. کمیونیکیشن بھی منقطع ہوگا ان سے. جی کمیونیکیشن، رابطہ بھی ایسے نہیں ہے کہ کسی کو کال کر دیں گے وہ. جی بالکل کمیونیکیشن. مجھے یہ بتائیں کہ اس خاص صورتحال میں ایک تو ہوتا ہے کہیں آپ نے ظاہر ہے کہیں آگ لگ گئی ہے تو وہاں پہنچے، وہ ایک مختلف صورتحال ہے، کہیں زلزلہ آ گیا ہے وہ ایک مختلف ہے. فلڈ کی صورتحال میں آپ نے کیا کیا چیزیں مد نظر رکھی ہوئی ہیں کہ کیا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل بہت اچھا سوال ہے. اس میں جو ہماری پریپیئرڈنس ہے نا، وی آر ٹرائنگ ٹو بی اے اسٹیپ ہیڈ آف دا سچویشن. الحمدللہ سندھ تھوڑا سا خوش قسمت اس طرح سے بھی رہا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم ملا ہے. ہم نے KP کو دیکھا، پنجاب کو دیکھا، اب ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہم تھوڑا سا آلریڈی پریپیئرڈ ہیں. ہمارا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سیکٹریٹ میں آلریڈی ایک مانیٹرنگ سیل بن گیا ہے جس میں تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ انٹیگریٹ ہو گئے ہیں، تو الرٹس جو ہیں فوری طور پر تمام ڈپارٹمنٹس کو جا رہے ہیں. اب جیسے ہم ہیں ایمبولینس سروسز کے کانٹیکس میں، تو ہمارا اپنا ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے جو کہ اس کا مین ہیڈ آفس جو کراچی میں، پھر سب آفس ایک حیدرآباد میں اور پھر ایک دادو میں. جتنی بھی ہماری یہ 600 ایمبولینسز ہیں، جس میں اب ہمارے پاس اسپیشل سروسز ہیں، بوٹس بھی ہیں، تقریباً 25 سے 30 بوٹس ہیں اور ریپڈ
رسپانس بائک ہے جہاں پہ گاڑی یا ایمبولینس نہیں پہنچ سکتی تو ہمارے پاس اسپیشل ڈیزائن بائکس ہیں جو کہ ریپڈلی ریچ آؤٹ کر سکتی ہیں ان ایریاز کو. تو اس ساری سچویشن میں جو ہماری یہ تمام وہیکلس ہیں جو ہماری فلیٹ ہے سب جی پی ایس ایکوپڈ ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا کمانڈنٹ تقریباً 50 کے قریب آپ کی شاید ایمبولینسز ایک ضلع میں ہیں, اگر آپ نے ان 15 ضلعوں کو 600 ہے جی بالکل وہیں پر موجود ہیں. جی وہیں پہ موجود ہیں, اور ہم نے پی ڈی ایم اے کی ڈائریکشنز کے مطابق ان ایریاز میں ان کو اسٹریٹجیکلی لوکیٹ کر دیا ہے جہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ فلڈ زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے, اور کیمپس بھی ہم انہی ایریاز میں ابھی سے پہلے سے لگانے شروع کر دیے. تقریباً 20 کیمپس ہم نے لگائے ہیں 750 تک کی او پی ڈی کو سرو کر دیا. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی جان بچانا پہلا مقصد تو یہ ہے نا, پھر اس کے بعد ان کے مویشی بھی آتے ہیں, ان کا گھر اگر کسی کا بچ سکے تو ٹھیک ہے, پیسے وغیرہ یہ وہ, لیکن سب سے پہلا کام ہے لوگوں کی جان بچانا. تو اس میں آپ کا کردار کیسے ہوگا ممکنہ طور پر, ذرا مجھے. ہمارے میڈیکل کیمپ سیٹ اپ ہو رہے ہیں, اس کے اندر ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس یعنی کہ نرسنگ سٹاف وغیرہ سب موجود ہوتے ہیں. تو اس کے اندر کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے, اور کون کون سے ان کے ایکیوٹ النیسز یعنی ابھی وہ کن کن چیزوں کے شکار ہیں یا ہو سکتے ہیں, اس کے بارے میں انفارمیشن فراہم کرنا, اور اس کو کس طرح ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں, وہ ساری تمام چیزوں کی ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں اس طریقے سے. اگر میڈیکل کیمپس کی بات کی جائے تو جس طرح فلڈ جو سیلاب سے افیکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو زیادہ آپ کو ملیں گی, جس طرح اگر کوئی مچھر سے ریلیٹڈ ہو, ملیریا ہو گیا, ڈینگی ہو گیا, کوئی اسکن ڈیزیز ہو جاتے ہیں, ڈائریا ہو جاتا ہے, کنٹامنیٹڈ واٹر سے ڈائریا ہو جاتا ہے, اور کالرا بہت کامن ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس فرسٹ ایڈ بھی موجود ہوتا ہے, بیسک مینجمنٹ. آپ کے ڈاکٹرز فیلڈ پر بھی ہیں اور آپ ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہوتی ہیں کانسٹنٹلی کہ کیسے, اگر فرض کریں کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے یا ویسے کسی کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے, ایسی صورتحال میں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کیا کر سکتے ہیں؟ آپ شاید کچھ ڈیمو بھی اگر ہمیں دیں تو ضرور پلیز دیجیے. if you allow me. Why not? Thank you. اچھا, اس کو ہم سی پی آر کہتے ہیں. یعنی سی پی آر. جی بالکل. اب یہ ذرا ہم فوکس تھوڑا سا کیمرہ کریں نا کہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ ذرا فائدہ اٹھایا. اچھا, اور ایک ڈفرینس ہے کہ اگر ہارٹ اٹیک ہو وہ الگ چیز ہے, اور سی پی آر اس کارڈیاک اریسٹ کی طرف زیادہ, جس طرح اس میں آپ کا ہارٹ فنکشن کرنا رک جاتا ہے, سانس بھی نہیں لے رہا ہوتا ہے مریض, اور دل بھی شاید نہیں چل رہا ہوتا ہے اس وقت. تو اس علامت کے اندر ہم یعنی وہ, اور یہ علامت بہت زیادہ ہو سکتی ہے ان اضلاع میں جہاں پر یہ ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو آپ کوشش کریں کہ جو بھی ہے سب سے پہلے آپ سیفٹی دیکھیں, سیف انوائرمنٹ ہے, سیف ہے کہ نہیں, اور اس کے بعد پھر آپ یہ کریں گے کہ پیشنٹ کو فلیٹ لٹائیں گے, صحیح ہے. اس کے بعد آپ پہلی چیز جو کریں گے وہ رسپانس چیک کریں گے, اس طرح کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے, کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں. اگر نہیں وہ رسپونڈ کریں گے تو آپ کسی چیز کا ویٹ نہیں کریں گے, آپ 1122 کال کریں, جلدی سے ایمبولینس کو بلائیں. آپ پہلی چیز یہ کریں گے, ٹھیک ہے. دوسرا پھر آپ ان کو چیک کریں گے, ایک تو سینے کی موومنٹ چیک کریں گے, اور دوسرا سنیں گے اگر ان کو بریتھ ساؤنڈس کوئی آ رہے ہیں یا نہیں, نوسٹرل سے ایئر آ رہی ہے, ہوا آ رہی ہے یا نہیں آتی. آپ ویٹ نہیں کریں گے, آپ ڈائریکٹلی کمپریشن سٹارٹ کریں گے. اور کمپریشنس کرنے کا ایک سیف طریقہ, ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہیل آف یور ہینڈ, جو ڈومیننٹ ہینڈ ہے, اس کو نیچے رکھنا ہے, اور اس کے اوپر اپنا نان ڈومیننٹ ہینڈ ہک کرنا ہے, اور اس کے ساتھ پھر آپ نے اپنی ایلبوز کو لاک کر کے پھر زور دینا ہے یوں. ٹھیک ہے, جتنا پریشر آپ ڈال سکتے ہیں, یا ایک کنٹرول پریشر. بالکل کنٹرول پریشر ہے. 2 to 2.5 انچز کی ڈیپتھ پہ جانا چاہیے, اور کوشش کرنی ہے کہ 100 to 120 آپ ریٹ رکھیں کمپریشنز کی, اور آپ نے ویٹ کرنا ہے. مڈ کمپریشن, دوبارہ کمپریشن نہیں آپ دے سکتے. جیسے ہی آپ کمپریشن کریں گے آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ وہ واپس آئے, پھر آپ دوسری کمپریشن ڈیلیور کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس کا ایریا یہ ہے کہ یہ جو مڈ چیسٹ ہے, سینٹر چیسٹ, یہ نپل ایریا کے پاس, یہاں پہ ہک کریں گے تاکہ ہارٹ کو وہ بالکل ایسا ہی ہے. تاکہ, اور یہ ایک دفعہ آپ نے 3 دفعہ کیا, اور پھر آپ تھوڑا رکیں گے. نہیں, اس کے اندر یہ ہوتا ہے, یا تو ریسکیو بریتھس ہوتے ہیں جو 30 ٹائمز کرنے کے بعد 2 ریسکیو بریتھس, لیکن یوزلی جس طرح عام آدمی جو ہوتے ہیں ان کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو آپ ڈائریکٹلی بولیں گے کہ اس طرح کے آپ نے 100 کمپریشنز کرنے ہیں, 100 کمپریشن سیٹس میں کرنے ہیں جیسے ان اے منٹ, اور آپ نے کنٹینیوڈ رکھنا ہے جب تک کہ اگر یہاں پرسنل تھک نہ جائے, یا فیملی آپ کو خود منع نہ کر دے کہ نہیں اب آپ رک جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, اور 100 کے بعد اگر نہیں رسپانس نہیں آ رہا,
तो फिर तो ऑब्वियसली आपने कॉल ही करनी है या फिर आप करते रहे, आप कंटिन्यूअसली करते कंटिन्यू करते रहें, दैट्स नॉट एन इशू। आप एम्बुलेंस का वेट नहीं करेंगे, सही है। आपने बस यही करना है कि इसको कंटिन्यू रखना है जब तक कि आपके अंदर, कोशिश करें कि जो दूसरा आपके साथ है बंदा साथ, वो भी देख ले ताकि वो कर ले, आपको टेक ओवर कर ले जब आप थक जाए, या फैमिली मना कर दे, या बंदा रिससिटेट हो जाए, तब भी आपने रुक जाना। तब भी आपने रुक जाए। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, लोग फौरी तौर पर ये करते हैं कि शॉर्ट ऑफ ब्रेथ कोई हो रहा है तो एकदम पानी पिलाने की तरफ जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। और लोग जमा हो जाते हैं इसके इर्द गिर्द, ये भी जरा बताइए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, पानी फौरन देते हैं, ऐसा है ना? ऐसा ही है, खासकर अगर कोई पेशेंट लेटे हो। आप बैठेंगे तो यहाँ तक हमें सीखने की जरूरत थी, और कुछ है इसमें ऐसा? नहीं, ऐसा इसमें दिस इज अबाउट इट, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं उठा लूं जी। अच्छा, अब मैंने जो पूछा पानी की, जो आपसे बात पूछी थी जी जी, वो मुझे बताइए। मैं अपना ये उठा ले, कोई बात नहीं, इसको आप करते रहे कंटिन्यू, आप भले बैठे। जी जी, अगर पानी की बात करें तो उसके अंदर ये होता है कि आप वेट करें। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो उसके अंदर अगर आप पानी देंगे तो एस्पायरेशन का रिस्क होता है। अगर कॉफ करे पेशेंट तो हम वेट करते हैं। अगर पेशेंट रिससिटेट हो जाते हैं जिस तरह, तो आप थोड़ा वेट करते हैं, पेशेंट को रिलैक्स करते हैं, रीअश्योर करते हैं, थोड़ी तसल्ली देते हैं, काम डाउन करते हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर रीअश्योर। अच्छा, कोई मेडिकेशन ऐसी, कोई ऐसी टैबलेट है जो आपके पास होनी चाहिए? वैसे तो देहात में हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि मेडिसिन इस तरह की हो, लेकिन अगर कहीं वैसे भी हो जाए, शहरी इलाकों में भी पानी फ्लड आ सकता है, तो वहाँ कोई मेडिसिन रखनी है आपने ऐसी जो दे दे फौरन आपकी? फॉर जी हाँ, इसके लिए भी या वैसे भी? अगर इसके लिए तो कंप्रेशन ही ज़्यादा है, लेकिन अगर आप हार्ट अटैक की बात करें तो उसके अंदर चेस्ट पेन होती है। अगर वो क्लासिकल, अगर हार्ट अटैक की जो पेन आती है, जो लेफ्ट साइड की तरफ भी जा रही होती है, ठंडे पसीने भी आ रहे होते हैं, उनकी बीपी की भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री होती है, और अगर आप उनका बीपी चेक करें तो अमूमन वो भी रेज्ड आता है, तो उसके अंदर एक टैबलेट होती है एंजीसेट के नाम से, वो यूजुअली दी जाती है, और घर घर में मेरे ख्याल से। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जो लोग अपने तई भी मदद करना चाह रहे हैं ना, पीडीएमए की मदद करना चाह रहे हैं, उनके साथ मिलके उनके साथ इस बारे में बताइए कि आपने भी कोई आपकी हेल्पलाइंस हैं, या लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें राशन पहुंचाना है, मेडिकल एड पहुंचानी है, तो वो सिस्टम क्या है आपका? अच्छा, इसमें देखें, पहले तो ये है कि जो हमारा अभी तक की जो कोऑर्डिनेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्कुल डाउन द लाइन, जो कि मुख्तियार कार या पटवारी के लेवल से लेके फिर डीसी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, फिर उसके बाद से डिवीजन्स हैं, फिर उसके बाद में प्रोविंशियल सेटअप है, तो हमारी जो कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट की इटसेल्फ, वो अक्रॉस द बोर्ड बहुत सिंक्रोनाइज हो गई है, और हमें मैसेजिंग में, लोगों को रीच आउट करने में, इवैक्यूएट करने में कोई ऐसा चैलेंज है नहीं। फिर जो दूसरा कंपोनेंट है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला है, या सपोर्ट है, जिसमें गैर सरकारी इदारे हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो कि ऑलरेडी थ्रू ये कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग सेल के ज़रिए हमारे साथ ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुके हुए हैं, जिसमें ईदी है, चीपा है, जेडीसी है, ये ऑलरेडी ग्राउंड पे जाके पहले से प्रिपरेटरी उन्होंने वो मेजर्स जो हैं वो ले लिए हुए हैं। तो ये अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी फील्ड के ऊपर कर ली हुई है। बिल्कुल, ऐसे तो उम्मीद ही है। अब कोई मैसेज अगर आपने देना है, क्योंकि शो का वक्त भी खत्म हो रहा है, लोगों को भी, और जो लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर, उनके लिए क्या? जी, बस लास्ट मैसेज हमारी तरफ से ये होगा, क्योंकि हम इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में काम कर रहे हैं, तो हम बहुत अच्छे से इस चीज़ का इदराक रखते हैं कि ग्राउंड पे जब पानी आ जाता है या आपके सर पर पहुंचने वाला होता है तो क्या सिचुएशन बन जाती है। हमारे देही इलाकों में जो 3.5 लाख आबादी का मैंने जिक्र किया, तकरीबन 70 से 80 हज़ार हाउस होल्ड्स बनते हैं। हम बारहा ये मैसेजेस दे रहे हैं, तमाम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज आपके पास उसी वक्त पहुंच सकती है जब आप खुद किसी से बिल्कुल पहुंचे। तो पहले ये कि फ्लड हिट कर जाए, उससे पहले आप उन आबादियों को अगर खाली करो, खला की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया जनाब उमैर असलम साहब, आपने वक्त दिया हमें, और डॉक्टर साहब आपने बड़ी इंफॉर्मेशन हमें दी।